پر جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. عمر تو کٹی عشق کے گھتا میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. نہیں، یہ مومن تو بڑا نیک آدمی تھا. ویسے شاعری کے ترنگ میں یہ شعر کہہ دیا، آخری پل میں بھی توبہ کرو تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا. بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل. ترمذی کی روایت ہے. وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی پہلو میں لاتا تھا. شراب اور عورت اس کے ہر رات کا کام تھا. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار پر. آج جو سونے کا ریٹ پہنچ چکا ہے اس پر 60 دینار اب 10 لاکھ کے برابر ہو چکا ہے. ایک عورت کے لیے ایک رات کا حرام 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا کتنی دولت ہوگی. جب اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا ہے تو اس کی طرف دیکھا تو اس کے خاموش آنسو ٹپک رہے تھے. تو کفل کہتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. تو کفل لرز گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا. میرے لیے دعا کر، میں بڑا کمینہ انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں. کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. یہ لڑکی گھر پہنچتی ہے اور کفل دھڑم گرتا ہے اور مر جاتا ہے. آخری لمحات میں توبہ ہے، آخری لمحات میں. اب کل اگر اس کا مردہ لاشا ملتا ہے تو کوئی اس کو نہلانے نہیں آئے گا، کوئی اس کو کفن دینے نہیں آئے گا، کوئی اس کی میت نہیں اٹھائے گا. یہ ایسا روح سیاہ ان نوجوان تھا. تو میرے اللہ پہ صدقے قربان جاؤں، واہ میرے مولا کیا تو عجب شہنشاہ ہے. سن رہا ہے؟ میرے اللہ نے قانون بدل دیا. آخرت کی باتیں چھپی ہوئیں، برزخ کی باتیں چھپی ہوئیں، پر میرے اللہ نے قانون بدل دیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کی دیوار پر، دروازے پر نورانی سطروں میں لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. اللہ نے یقیناً کفل کو معاف کر دیا ہے. جاؤ جنازے کا انتظام کرو، جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو. رب کی رحمت اسے اپنی چھاؤں میں لے چکی، وہ اللہ کی رحمت کی جھولی میں آ چکا ہے. یہ تو بنی اسرائیل کا تھا. آخری پل کی توبہ نے اسے اتنا اونچا اڑایا. ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، بارش کے قطروں کی طرح، گھنگور گھٹا کی طرح. اندر غم ہے. تو میرے بھائیو، ہماری توبہ تو بڑی جلدی قبول ہوگی. تو نیت کرتے ہو آج اللہ سے صلح کر لیں، کیا خیال ہے؟ کیوں بھائی کرتے ہو تو توبہ کرتے ہو، نیت بھی کہیے کہ نہیں؟ تو پھر کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ. سارے کہو، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو ایک دفعہ سارے آخر تک یا اللہ میری توبہ. 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہاری زبان کے ساتھ تمہارا دل بھی بولے. جب دل بولتا ہے تو میرے رب کی قسم 16 سال ہوں یا 1600 سال ہوں، 20 سال ہوں عمر یا 200 سال ہو، جب آدمی کہتا ہے یا اللہ میری توبہ تو اللہ اس کے سارے ایک دم معاف کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ سارا مجمع جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے اگر دل سے بولا ہے تو اللہ کی قسم خوشخبری لے لو کہ تمہارے سب معاف ہو گئے اور اللہ کی رحمت نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے، ڈھانپ لیا ہے. اب اگر دوبارہ کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، شیطان چکر دے گا ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کی اور ادھر توڑ دی. ہاں جب ٹوٹے پھر آ جانا، جب ٹوٹے پھر آ جانا، جب ٹوٹے پھر آ جانا. جب بھی آ کر کہو گے یا اللہ معاف کر تو ہر دفعہ اتنی ہی خوشی سے معاف کرے گا جتنی خوشی سے پہلی دفعہ اس نے معاف کیا تھا.
شیطان نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا. ایسی توبہ کا کیا فائدہ؟ ادھر کرتے ہیں ادھر توڑ دیتے ہیں. ادھر کی اور وہاں جا کے توڑنی تھی. یہاں سے وہاں جاتے ہوئے بیچ میں موت آ گئی تو گیا سیدھا جنت میں. میرا چلہ شروع ہوا بہاول نگر سے. تو بہاول نگر میں بیان کیا تو یہ میں کہلواتا ہوں. تو وہاں سے مجمع رخصت ہوا. ایک آدمی مرکز سے نکلا اور چوک میں پہنچا ہے. گھر کی طرف مڑنا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا. وہیں سے لے گئے ہسپتال. تو وہاں جا کے جان کی بازی ہارا. توبہ کر کے اٹھا اور سیدھا گیا جنت میں. بن توبہ کے کبھی پھر کر لوں گا پھر کر لوں گا. وہ پھر کبھی نہیں آئے گی. کل کروں گا. وہ کل موت پہ آتی ہے اس سے پہلے نہیں آتی. تو توبہ تو سب نے کر لی نا بھائی. ہاں اب یہی پیغام لے کر ہم نے اوروں کے پاس جانا ہے. ان سے بھی توبہ کروانی ہے. یہ ایک مستقل محنت کی ترتیب ہے. نقل و حرکت کی ترتیب ہے. ہر مہینے اپنے مقام پر رہو. 3 دن ہر مہینے نکلتے رہو. شہر کے دور ہو اپنی مسجدوں سے 3 دن کے لیے نکلو. شہر میں رہتے ہو یہ اس روڈ پر تمہارا مرکز ہے. وہاں جمعرات کو جاؤ اور وہاں سے 3 دن کی جماعت بنا کر ہر مہینے نکلو. اپنی مسجدوں میں نمازیوں کو بڑھانے کی سوچ بچار کرو کہ اپنی نمازوں کو اپنی مسجدوں کو آباد کیسے کریں. گھروں کا ماحول کیسے دین والا بنے. مسجدیں کیسے آباد ہوں. پورا بازار میں کوئی بے نمازی نہ ہو. یہ سوچ بچار کرو گے تو اللہ راہیں کھولتا جائے گا اور کھولتا جائے گا. اور دعوت کے کام کا چلنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ ہدایت کو وجود دینا چاہتا ہے. 83 سال سے اللہ اس محنت کو چلا رہا ہے. کتنے اتار چڑھاؤ کے باوجود اور کتنے عام سادہ درجے کے مسلمان ہیں, لیکن اللہ اس کو 6 بر اعظم میں اٹھا رہا ہے اٹھا رہا ہے اٹھا رہا ہے. یہ اللہ کا ارادہ نظر آ رہا ہے اب ماتھے کے آنکھوں سے کہ اللہ ہدایت کو وجود دینا چاہتا ہے. اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم بڑھ جائے, اس سے بھی زیادہ آوارگی بڑھ جائے, میری بات لکھ لو کہ ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور باطل کے مٹنے کا وقت آ چکا ہے. سال